بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا میں بہت سے لوگوں کو عجیب و غریب اور حیرت انگیز خصوصیات نصیب ہوئی ہیں۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہوئے، اللہ نے انہیں ماں باپ کے بغیر پیدا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال کی زندگی ملی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ انہیں جلا نہ سکی۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی گئی تو چھری گلا نہ کاٹ سکی۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ نے کلام فرمایا۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر بات ہی کمال تھی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی با کمال اور بے مثال شخصیات تھے۔ لہٰذا آج کے اس ویڈیو میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک انتہائی قریبی ساتھی اور صحابی رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو اور ان کے حیرت انگیز حالات و واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اور قبول اسلام کا دلچسپ واقعہ، اور ناظرین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تبلیغ اسلام میں کس طرح سے کوششیں کی اور کس طرح دین اسلام کی تبلیغ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تکالیف برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، اور پھر دین اسلام ہی کے لیے اپنی دولت کو بھی کس طرح سے انہوں نے لوٹایا اور غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت اور دلچسپ واقعات بھی آپ کو سنائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور ان کی والدہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو ناظرین آپ نے بغیر اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کسی کا میرے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں جسے میں نے چکا نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے، کیونکہ اس کا میرے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن انہیں اللہ ہی دے گا۔ ناظرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلامی نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے۔ ماں کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے ہے۔ عہد جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام میں اپنے قیام کے دوران ایک خواب دیکھا اور پھر بحیرہ راہب کو سنایا۔ بحیرہ نے پوچھا، تم کس علاقے سے ہو؟ آپ نے جواب دیا، سرزمین مکہ سے۔ وہ پوچھنے لگا کہ آپ کا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ جواب دیا، قریش سے۔ اس نے پیشے کا پوچھا تو جواب دیا، تجارت۔ پھر اس نے کہا، اگر اللہ نے تمہارا خواب سچ کر دکھایا تو تمہاری قوم سے ایک نبی کی بعثت ہوگی جس کی زندگی میں تم اس کے وزیر اور اس کی وفات کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے۔ آپ نے یہ بات اپنے دل میں ہی چھپا لی۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام تلاش حق اور بعثت نبوی کے طویل صبر آزما انتظار کا نتیجہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گہرے روابط بھی آپ کے مسلمان ہونے کا سبب بنے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کے لیے مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے ہی اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہترین اخلاق و کردار کے مالک ہیں۔
اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و امانت اور خلق عظیم سے اچھی طرح واقف تھے، اور انہیں اس حقیقت کا بخوبی ادراک تھا کہ جو شخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ کامل سچائی اور راست بازی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ خالق کائنات کی طرف کوئی جھوٹ کیوں کر منسوب کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دین دیتے ہوئے فرمایا، میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف سچی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی قسم یہ دین حق ہے۔ ابو بکر، میں تمہیں اس ذات کی طرف بلاتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی اطاعت پر قائم رہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنتے ہی فوراً دل و جان سے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کا وعدہ کیا اور اس وعدے کی ہمیشہ پاسداری کی، اس لیے آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا، تم نے کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، جبکہ ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں، اور اس نے جان و مال سے میرا ساتھ دیا، تو کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو اذیت دینے سے باز آ سکتے ہو؟ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام کا شرف پانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اور امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی، یہ کہنے کے بعد انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ شعر پڑھے، جب اپنے کسی بااعتماد بھائی کا غم تازہ ہو تو ابو بکر کی خوبیوں کو مت فراموش کرنا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور تقوی، عدل اور ایفائے عہد میں سب سے فائق اور برتر تھے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی مقام خلیفہ ہیں اور آپ نے سب سے پہلے رسولوں کی تصدیق کی۔ بلند و بالا غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے کہ جب وہ پہاڑ پر چڑھے تو دشمن نے ان کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اوامر کی پیروی کرتے ہوئے قابل تعریف زندگی بسر کی۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر گامزن رہے اور اس سے کبھی انحراف نہ کیا۔ اس بات سے سب بخوبی آگاہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ کا ہم پلہ کوئی نہیں۔ علماء کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سبقت اسلام کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ ہی سب سے پہلے اسلام لائے، بعض علماء کرام کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سبقت اسلام کا شرف حاصل ہے، اور بعض نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے پہلے مسلمان ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ ان سب اقوال کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یوں جمع کیا ہے: عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے وقت سن بلاغت کو نہیں پہنچے تھے۔ یہ سب افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے تھے، جبکہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی تحریک کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ثابت ہوا، کیونکہ آپ قریش کے سرکردہ افراد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت بھی عطا کیا تھا اور انفاق کی توفیق سے بھی نوازا تھا۔ آپ اسلام کے عظیم داعی ثابت ہوئے، آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے کے حوالے سے مختلف اقوال کو اس عمدگی کے ساتھ جمع کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی مختلف اقوال کو جمع کرنے کا یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلی خوشی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دین حق کی دعوت دی تو آپ فوراً مسلمان ہو گئے۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے رخصت ہو کر واپس تشریف لے گئے تو آپ ان کے قبول اسلام کی وجہ سے سرزمین مکہ کے تمام باشندوں سے بڑھ کر مسرور تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عظیم سرمایہ تھے۔ آپ اخلاق فاضلہ، اوصاف حمیدہ اور نرم خوئی سے متصف قریش کے ہاں ایک ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ اپنے حسن اخلاق کی بدولت ہی آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، میری امت میں سے امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحیم و مشفق شخصیت ابو بکر ہیں۔ علم انساب اور علم تاریخ کے عرب کے ہاں بڑی اہمیت تھی۔ ان دونوں علوم میں مہارت کی بدولت آپ کی شخصیت انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ آپ کی عظمت کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ معاشرے کے ذہین ترین اور مہذب افراد آپ کی مجلس میں بکثرت آتے تھے تاکہ آپ کی علمی اور ثقافتی مہارتوں سے مستفید ہوں۔ رجال کار اور تجار کا طبقہ آپ کے حلقہ احباب میں شامل ہونے کا شرف پاتا تھا۔ آپ کے گھر پر ضرورت مندوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ خوش خلقی اور مہمان نوازی کی بدولت آپ کا گھر عوام اور مہمانوں کی سرائے بنا رہتا تھا۔ غرضیے کے مکی معاشرے کے تمام طبقات آپ سے انس و عقیدت کا گہرا رشتہ رکھتے تھے۔ علمی، ادبی اور معاشرتی خوبیوں کی بنا پر آپ کو وہ شرف و مقام حاصل تھا کہ جب آپ نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو فطرت سلیم کے مالک دانش مند افراد نے اسے دل و جان سے قبول کیا۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر علم دعوت بلند کیا۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تعلیم پائی کہ اسلام عمل، دعوت اور جہاد کا دین ہے۔ مسلمان جب اپنا تن من دھن اللہ کے لیے وقف کر دے تبھی اسے کامل ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوتی عمل میں نہایت سرگرمی سے حصہ لیا۔ آپ کی دعوتی تحریک نے معاشرے میں نہایت مؤثر کردار ادا کیا اور عظیم اہداف حاصل کیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد عالی کی زندہ مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واعظ کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے ایسن طریقے سے بحث کیجیے، بے شک آپ کا رب ہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ کی دعوتی سرگرمی ایک ایسے مومن کی حقیقی تصویر پیش کرتی ہے جسے اس وقت تک سکون و اطمینان نصیب نہیں ہوتا جب تک معاشرہ ایمان و عمل کا گہوارہ نہ بن جائے۔ آپ کا جذبہ ایمانی وقتی نہیں تھا جو جلد ہی سرد پڑ جاتا۔ آپ کی اسلامی حمیت اور دعوتی سرگرمی اس وقت تک برقرار رہی جب تک آپ خالق حقیقی سے نہ جا ملے۔ اس میں کسی کمی، کوتاہی یا ضعف و اکتاہٹ کا عنصر شامل نہیں تھا۔ دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کے اولین اثرات و ثمرات اس صورت میں ظاہر ہوئے کہ معاشرے کے بہترین افراد حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ان میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارکم بن ابی الارکم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسی عظیم شخصیات شامل ہیں۔ آپ نے ان جانثاران اسلام کو ایک ایک کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ مشرف با اسلام ہوتے گئے۔ یہ لوگ اسلامی دعوتی عمارت کی بنیاد اور خشت اول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی پہلا گروہ تھا جس نے اسلامی تحریک کو تقویت بخشی اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، حتیٰ کہ لوگ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہوتے گئے۔ یہ تمام پیش رو مسلمان اسلام کے داعی تھے اور ان کے ساتھ سبقت لے جانے والے لوگ ایک ایک دو دو کر کے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ یہ لوگ اپنی قلیل تعداد کے باوجود دعوت اسلام اور تحفظ توحید و رسالت کے لیے ایسے مستحکم گروہ کی حیثیت رکھتے تھے جس کی مثال تاریخ اسلام پیش کرنے سے عاجز ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کو بھی دعوت اسلام دی
جس کے نتیجے میں آپ کی 2 بیٹیاں سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیوی ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا اور خادم عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت سب مسلمان ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی صفات حمیدہ اور اخلاق فاضلہ کے پیکر تھے کہ دعوتی مراحل آسانی سے طے ہوتے گئے۔ آپ کی قوم اور قبیلہ آپ کے کردار کی عظمت کا معترف تھا۔ آپ انس و محبت کے پیکر، نرم خو اور قریش کے بہترین نساب تھے۔ آپ کا شمار معاشرے کے معزز، سرکردہ، فصیح و بلیغ اور ایسے سخی افراد میں سے ہوتا تھا جن کی مہمان نوازی مثالی تھی۔ ایسی سیرت و کردار اور عظیم صفات کا حامل ہر داعی کو ہونا چاہیے، ورنہ دعوتی عمل بے جان اور بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ان کے فہم دین اور دعوتی زندگی کی صحیح تصویر پیش کرتی ہے اور داعیان اسلام کے لیے ایسا نمونہ ہے جس کی پیروی کر کے وہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ دوستو، تاریخ امم اس بات پر شاہد ہے کہ قوموں نے جب بھی کسی تحریک کی داغ بیل ڈالی تو آزمائش و آلام ان کا مقدر ٹھہرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو بھی اسلامی تحریک کے ابتدائی دور میں کٹھن ابتلاء و امتحان سے گزرنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے اموال اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کی معزز شخصیات تک کو مشق ستم بنایا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کٹھن حالات اور آلام و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ سے توہین آمیز سلوک کیا گیا اور اس حد تک زد و کوب کیا گیا کہ آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور آپ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصرار کیا کہ علل اعلان دعوت اسلام دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حد تک اصرار کیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ تبلیغ کے لیے باہر نکل آئے۔ مسجد حرام کے اطراف میں ہر مسلمان اپنے قبیلے کے افراد میں جلوہ آرا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت اسلام کے پہلے بے باک خطیب ہونے کا شرف حاصل کیا۔ مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد حرام میں خوب زد و کوب کیا۔ بدبخت عتبہ بن ربیعہ آپ پر پل پڑا۔ اس نے آپ کے چہرے کو شدید ضربوں کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا اور آپ کے جسم کو بھی بری طرح روندا۔ آپ کے قبیلہ بنو تیم کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے مشرکین سے آپ کی گلو خلاصی کرائی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ آپ کی نازک حالت دیکھ کر انہیں آپ کی موت کا پختہ یقین ہو گیا۔ آپ کو گھر میں چھوڑ کر آپ کی قوم کے افراد واپس مسجد حرام میں آئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر ابو بکر وفات پا گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوٹ آئے اور آپ کے والد کے ساتھ مل کر آپ کو ہوش میں لانے اور گفتگو کرنے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ شام کو آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ ناراض ہو کر آپ کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کی والدہ سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اسے کچھ کھانے پینے کو دے دینا۔ آپ کی والدہ نے علیحدگی میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس وقت بھی آپ کا یہی اصرار رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے ساتھی کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جاؤ اور ام جمیل بنت خطاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت دریافت کر آؤ۔ آپ کی والدہ ام جمیل کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ام جمیل نے کہا کہ میں کسی ابو بکر یا محمد بن عبداللہ کو نہیں جانتی، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ آپ کی والدہ انہیں ساتھ لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی۔
ام جمیل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخمی اور اذیت ناک حالت میں دیکھا تو چیخ اٹھیں اور کہنے لگیں، آپ کی فاسق اور کافر قوم نے آپ کی یہ حالت کی ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور انتقام لے گا۔ آپ نے سوال کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل نے کہا، آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان کی فکر نہ کرو۔ چنانچہ ام جمیل نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ جواب ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ابن ارکم کے گھر تشریف فرما ہیں۔ آپ نے کہا، اللہ کی قسم، میں جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ چنانچہ جب رات گہری اور پرسکون ہو گئی تو دونوں خواتین آپ کو سہارا دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھک کر آپ کو بوسہ دیا۔ مسلمانوں نے بھی آپ کی خبرگیری کی۔ آپ کی حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید رقت طاری ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، مجھے زیادہ تکلیف نہیں ماسوا چہرے کے جس کو اس بدبخت یعنی عتبہ بن ربیعہ نے گزن پہنچایا ہے۔ یہ میری مشفق و مہربان والدہ ہیں اور آپ خیر و برکت کا منبع ہیں۔ اللہ سے دعا فرما کر میری والدہ کو اسلام کی دعوت دیجیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور اسلام کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں وہ اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تلاش حق میں سرگرداں رہتے تھے۔ آپ کی زندگی کا مرکز و محور ایسے دین کی جستجو تھی جو فطرت سلیم اور عقل و بصیرت کے تقاضوں پر پورا اترتا ہو۔ تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے جزیرہ نما عرب کے مختلف علاقوں میں آپ کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ جاہلیت میں مختلف ادیان و مذاہب خصوصاً عیسائیت کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق رہا۔ توحید کے علمبردار اور سچے دین کے متلاشی گروہ کے ساتھ آپ کو انتہائی وابستگی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور زید بن عمر بن نفیل کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے امیہ بن ابی سلت کا گزر ہوا۔ اس نے زید بن عمر سے پوچھا، اے بھلائی کے طالب، صبح کیسے کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ خیر و سلامتی سے۔ امیہ کہنے لگا، کیا خیر و بھلائی کو پا لیا؟ جواب دیا کہ نہیں۔ پھر امیہ بن سلت نے یہ شعر پڑھا، اللہ تعالیٰ نے جس دین کے حقیقی ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے اس کے سوا سب ادیان روز قیامت بے فائدہ اور بیکار ہوں گے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ وہ نبی جس کا انتظار ہے ہم میں سے ہوگا یا تم میں سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس سے پہلے مجھے کسی نبی کے انتظار یا بعثت کا علم نہیں تھا۔ میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا، وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے اور غور و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ میں نے انہیں اپنی بات سنائی تو کہنے لگے، اے بھتیجے، ہم اہل کتاب اور اہل علم لوگ ہیں۔ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ جس نبی کا انتظار ہے وہ عربوں میں بہترین نسب والا ہوگا۔ میں انساب کا علم رکھتا ہوں اور تمہاری قوم بہترین نسب کی حامل ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ نبی کیا کہے گا؟ بتانے لگے کہ وہ وحی کے مطابق ہی کہے گا۔ ہاں یہ بتا دوں کہ نہ وہ ظلم کرے گا، نہ اس پر ظلم ہوگا، نہ وہ کسی ظالمانہ کارروائی میں شرکت کرے گا۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا اور آپ کی تصدیق کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن ابی سلت کے جو پسندیدہ اشعار سناتے ان میں یہ اشعار بھی شامل تھے، خبردار ہمارا نبی ہم میں سے ہے، وہ ہمیں ہماری تخلیق کے آغاز سے لے کر ہماری موت کے بعد تک کے حالات بیان کرتا ہے۔ بلا شبہ میں اس ذات کی پناہ میں آتا ہوں جس کے لیے حاجی حج کرتے ہیں اور دین الہی کے ارکان بلند کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاش حق اور انتظار بعثت رسول کی اس گھڑی میں روشن عقل و بصیرت، گہری فکر و نظر اور انتہائی ذہانت و فطانت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے لیے آپ نے عہد جاہلیت میں فطرت سلیم کے مالک اشخاص کے بہت سے اخبار و اشعار کو یاد کر لیا۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی کو قص بن سعدہ کا کلام یاد ہے جو اس نے عکاظ کے بازار میں پڑھا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول،
مجھے یاد ہے میں اس وقت عکاظ کے بازار میں موجود تھا۔ اپنے گندمی اونٹ پر سوار ہو کر قس بن سعدہ نے کہا تھا، اے لوگو، میری باتیں غور سے سنو اور انہیں یاد رکھو تاکہ تم ان سے مستفید ہو سکو۔ ہر ذی روح کو موت آئے گی اور جو مر گیا وہ گزر گیا۔ جس چیز کو آنا ہے وہ آ کر رہے گی۔ تخلیق آسمان میں ایک عظیم الشان نشانی ہے اور زمین میں عبرتیں موجود ہیں۔ تمہارے لیے زمین کو بصیرت بچھونا بچھایا گیا اور آسمان کو چھت کی طرح بلند کیا گیا ہے۔ ستارے جھلملا رہے ہیں، سمندروں کا پانی ہرگز گہرائی میں نہیں جائے گا، رات تاریک ہے، آسمانوں میں برج موجود ہیں۔ قس اس بات پر قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کا ایک دین ہے جو اسے تمہارے اس دین سے زیادہ پسندیدہ ہے جس پر تم اب ہو۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ کوچ کر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے؟ کیا وہ وہیں پڑاؤ پر راضی ہو گئے ہیں یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سو گئے ہیں؟ پھر اس نے یہ اشعار کہے، میں نے موت کی ایسی گھاٹیاں دیکھیں جن سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اور میں اپنی قوم کے چھوٹے بڑے سبھی لوگوں کو دیکھا کہ اس کی طرف لپکتے جا رہے ہیں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ بلا شبہ مجھے بھی وہیں جانا ہے جہاں میری قوم چلی گئی ہے۔ ایسی عمدہ ترتیب اور لفظ و معنی کی پوری صحت کے ساتھ قس بن سعدہ کا پرانا کلام اتنی سہولت سے نقل کرنا زبردست قوت حافظہ کے مالک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا ترائے امتیاز تھا۔ دوستو، یہ عظیم واقعہ اپنے دامن میں ہر اس مسلمان کے لیے نہایت قیمتی اسباق اور عبرتوں کو سموئے ہوئے ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے نقش پا سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کفار و مشرکین کے سامنے اسلام کی اعلانیہ دعوت و تبلیغ کی تمنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت ایمانی اور بہادری کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسلام کی دعوت دینے پر آپ اتنا ہولناک تشدد کیا گیا کہ آپ کی موت یقینی نظر آتی تھی۔ یقیناً اپنی جان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے رگ و پے میں سرائیت کر چکی تھی۔ قبول اسلام کے بعد آپ پرچم توحید اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ندا کو نہایت بلند و بالا دیکھنا چاہتے تھے، چاہے اس کی قیمت آپ کو اپنی جان کی صورت ہی میں ادا کرنی پڑے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے توحید اور اسلام کی خاطر اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ کفر و شرک سے آلودہ جاہلی معاشرے میں دعوت اسلام کے اظہار و اعلان پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصرار اس مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگوں کو دین حق کی عظمت سے آگاہ کیا جائے جس کی تاثیر دلوں کی دنیا بدل دیتی ہے۔ حالانکہ آپ کو بخوبی علم تھا کہ اس جرت کا نتیجہ آلام و مصائب اور آزمائشیں ہی ہیں۔ اس جذبے کا محرک صرف یہ تھا کہ آپ اسلام کی خاطر اپنی متاع حیات کو بھی قربان کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ زخموں کی شدت سے نڈھال ہونے کے باوجود کھانے پینے کی پرواہ کیے بغیر سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استفسار، آپ کے حالات جاننے پر اصرار اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شدید اظہار اس حقیقت کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں خود اپنی زندگی ناقابل توجہ دکھائی دیتی تھی۔ ایسی بے مثال محبت ہر مسلمان کے لیے عظیم نمونہ ہے اور اسی کا عملی جلوہ ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ دوستو، یہ واقعہ عہد جاہلیت میں قبائلی تعصب کی ایک جھلک بھی پیش کرتا ہے۔ ان لوگوں میں قومی اور قبائلی تعصب اس حد تک تھا کہ آپ کے قبیلے والوں نے عقیدہ و دین میں اختلاف کے باوجود نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا بلکہ آپ کی امکانی موت کے نتیجے میں انتقاماً عتبہ کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلیٰ اور ناقابل فراموش کردار بھی ظاہر کرتا ہے۔ اسلامی دعوتی تحریک کی خاطر عقل و بصیرت کا قابل تحسین مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام الخیر کے استفسار کے باوجود ان کا یہ کہنا کہ میں کسی ابو بکر یا محمد بن عبداللہ کو نہیں جانتی مصلحت وقت کا عین تقاضا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام الخیر اس وقت مسلمان نہیں تھیں اور ام جمیل اپنے اسلام کو مخفی رکھنا چاہتی تھیں، اسی لیے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کو چھپا گئیں۔ مبادہ ام الخیر مشرکین کی جاسوس ہوں، لیکن انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خیر و سلامتی کی بھی فکر تھی، اسی لیے انہوں نے آپ کے پاس جانا چاہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پہنچ کر بھی ام جمیل نے نہایت احتیاط اور مصلحت سے کام لیا
تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور اسلامی تحریک کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ جب انہیں پوری طرح اطمینان ہو گیا تبھی انہوں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خبر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے رات کے گہرے اور پرسکون ہونے کے بعد نکلنے سے ابتدائی دعوت اسلام میں فتنوں اور آزمائشوں کی شدت اور ان سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے مسلمان ہو جانے کی شدید خواہش کا اندازہ آپ کے اس قول سے ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، یہ میری والدہ مجھ پر نہایت مشفق و مہربان ہیں اور آپ خیر و برکت کا منبع ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے اور انہیں اسلام کی دعوت دیجیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف اور اس کی رضا و مغفرت کے حصول کا جذبہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اللہ کے نبی کی دعا اور دعوت سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور انعام و احسان کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اور خاص ساتھی ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سب سے زیادہ فتنوں اور آزمائشوں کا شکار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں بھی مشق ستم بنانے کی کوشش کی جاتی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جان کی بازی لگا کر دشمن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مضبوط چٹان بن کر حائل ہو جاتے اور آپ کی جگہ خود تکالیف و مصائب خندہ پیشانی سے برداشت کرتے۔ یہ سب آزمائشیں دین اسلام کے دفاع کی بدولت تھیں، ورنہ آپ کا شمار اپنی قوم کے سرکردہ افراد میں ہوتا تھا جو عقل و بصیرت اور خیر و بھلائی میں اپنی مثال آپ تھے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات میں جرأت و شجاعت کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ آپ دین حق کے معاملے میں کسی سے ڈرتے تھے نہ اسلام کی نصرت و حمایت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں آپ کو کسی ملامت کی پرواہ تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم میں سے کوئی واقعہ سنائیے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے حصے حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ بدبخت عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں ڈالا اور اسے بل دے کر شدت سے کس دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے عقبہ کو اس کے کندھے سے پکڑ کر زور سے دھکا دیا اور فرمایا، کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر تشدد کیا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پکارنے لگے، تم برباد ہو جاؤ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے چلا کر کہا، اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ چنانچہ آپ ہمارے پاس اٹھ کر چل دیے۔ آپ نے اس وقت اپنے بالوں کی 4 مینڈیاں کی ہوئی تھیں اور آپ یہ پکار رہے تھے، تمہارا ستیہ ناس، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر آپ پر پل پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہمارے پاس گھر واپس آئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ جہاں سے بھی آپ کی کسی مینڈی کو چھوا جاتا وہاں سے بال جھڑ کر ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ دوستو، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے پوچھا، سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے تو جب کسی نے دعوت مبارزت دی تبھی میں نے اس سے مقابلہ کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہادری میں بھی سب سے آگے تھے۔ ہم نے ایک غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا۔ ہم نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کون کرے گا تاکہ مشرکین میں سے کوئی آپ پر حملے کی جرأت نہ کر سکے؟ اللہ کی قسم، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے
جو اپنی تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکتا ابو بکر اسی پر پل پڑتے۔ یقیناً آپ سب سے زیادہ شجاع تھے۔ پھر فرمانے لگے کہ میں نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ کفار قریش نے آپ کو گھیر رکھا تھا، کوئی آپ کو زد و کوب کر رہا تھا تو کوئی آپ کو جھنجھوڑ رہا تھا، اور وہ لوگ چلا چلا کر کہہ رہے تھے، کیا تو نے تمام معبودوں کی جگہ ایک ہی الہ کو لا کھڑا کیا ہے؟ اللہ کی قسم، ابو بکر کے علاوہ کوئی آگے نہ بڑھا، آپ نے سب کو اکھاڑ پچھاڑ کر رکھ دیا۔ آپ نے کسی کو پرے مارا، کسی کو دھکیلا اور کسی کا گریبان پکڑ کر ہٹایا۔ اس حالت میں آپ کہتے رہے، تم ہلاک ہو جاؤ۔ کیا تم ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اوپر سے چادر ہٹا دی اور زاروں کے تار رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے بتاؤ کیا آل فرعون میں سے ایمان لانے والا آدمی بہتر تھا یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہتر ہیں؟ سب لوگ خاموش رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ابو بکر کی زندگی کی ایک گھڑی آل فرعون کے مومن آدمی کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔ اس آدمی نے اپنے ایمان کو چھپایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ایمان کا اظہار و اعلان کیا۔ یہ روشن مثال حق و باطل، ہدایت و گمراہی اور ایمان و کفر کے درمیان کشمکش کو ظاہر کرتی ہے۔ مزید برآں صبر و استقامت کے پہاڑ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یگانہ روز بہادر شخصیت کو روز روشن کی طرح عیاں کرتی ہے۔ ایسی بہادر شخصیت جس کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے اثر انگیز انداز میں کیا کہ آپ خود بھی زاروں کے تار رونے لگے اور سننے والوں پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دفاع اسلام کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے اذیت اٹھانے والے، تحفظ ناموس رسالت کے پیکر اور اسلام کے سب سے پہلے دائی تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دائیں بازو کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ نے خدمت رسول، دعوت اسلام اور نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبول اسلام کی داستان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے آج رات ابو ذر کی میزبانی کرنے دیجیے۔ بعد ازاں آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدارت کرتے ہوئے طائف کے انگوروں اور دیگر میووں سے تواضع کی۔ دعوت اسلام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح ہم نشیں رہے کہ اپنے لیے خطرات مول لینے میں انہیں کوئی پس و پیش نہ تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے معاملے میں آپ بے حد حساس تھے۔ جب دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی گزن پہنچانے کی کوشش کرتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ کہتے ہوئے حائل ہو جاتے کہ تم پر ہلاکت ہو، کیا تم اس لیے ان کے در پہ ہو کہ یہ ایک اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں؟ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر آپ کو آڑے ہاتھوں لیتے اور آپ کی اہانت اور مار دھاڑ میں حد سے تجاوز کر جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں یعنی مالدار بھی ہیں، اور امیر یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی۔ عرض کرنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی، کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے، یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے۔ تو عرض کرنے لگے، 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو شخص کہنے لگا، حضور میں اب پھر کیا کروں؟ میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ تو فرمانے لگے، تو عثمان غنی کے پاس جا۔ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی، تو جو سوچتا ہے اتنے ملیں گے،
تیری سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جا ان کے پاس۔ شخص کہنے لگا آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمانے لگے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل حوالہ مانگیں گے۔ فرمایا عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے۔ عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیش نہیں کرتا، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں چلا گیا، پوچھتے پوچھتے دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ شخص کہتا ہے میں نے کہا ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دے دے گا؟ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے اور میں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں اور مخاطب ہو کر کہنے لگے معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھنی تھی، آنے میں دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے، ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے تین چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا اتنا تگڑا نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئی تو مقروض ہو گیا ہوں، اور میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا تو میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں، ابھی میں نے یہ بتایا نہیں تھا۔ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ شخص کہنے لگا میں نے فوراً سے کہا حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں اور اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے، کہ آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابو بکر صدیق کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں، کہ مجھے تو فوراً آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یقین کیجیے امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد تمام انسانیت میں سب سے افضل و اشرف ذات خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب کے بیان کے لیے سمندر جیسا علم اور پہاڑوں جیسا فضل درکار ہے، مگر یہ بات آپ کے شرف کے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو شخصیت اسلام کی خدمت میں سب سے زیادہ پیش رہی، جس کی جان، مال اور خاندان نے سب سے زیادہ نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفع پہنچایا، وہ آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی ذات شرافت و نجات اور اسلام میں آپ کے مرتبہ و کمال سے ہر معمولی علم رکھنے والا مسلمان بھی بخوبی واقف ہے۔
اسلام سے پہلے بھی بت پرستی اور شراب نوشی سے اجتناب سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف واقعہ ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہی ہر رائے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فطری اتفاق و اتحاد، مصلی رسول پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں 17 نمازوں کی امامت، خلافت بلا فصل کا مرتبہ، مرتدین و منکرین زکوٰۃ کے ساتھ قتال اور قرآن پاک کو جمع کرنے کا ایسے اعزازات ہیں جن کو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مجلس میں تشریف لایا کرتے تھے، بیٹھے ہوتے اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہوتے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ پس یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کرتے تھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کی طرف دیکھا کرتے۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا کرتے تھے۔ دوستو، دعوت اسلام کے پھیلتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو کفار قریش کی طرف سے انتہائی تکلیفوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر ضعیف مسلمانوں کو ان کے عقیدہ و دین سے برگشتہ کرنے، انہیں دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بنانے اور اپنے غیظ و غضب کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے کفار نے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان افراد میں سے ایک تھے جنہیں اسلام کی خاطر اذیت ناک مراحل سے گزرنا پڑا۔ ان کے دفاع کے لیے ان کا کوئی قبیلہ یا سہارا نہ تھا۔ ایسے انسان کی جاہلی معاشرے میں کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ روزگار زندگی میں ان کا صرف یہی کردار تھا کہ آقا کی خدمت و اطاعت شعاری میں دن رات وقف رہیں اور جانوروں کی طرح بیکاؤ مال کی حیثیت سے زندگی گزاریں۔ ایسے لوگوں کو آزادی فکر دینا عہد جاہلیت میں انتہائی گھناؤنا جرم تصور کیا جاتا تھا، لیکن ایک ایسی دعوتی تحریک جس نے غلامی کے شکار دل و دماغ پر صبح آزادی کی دستک دی اور جس کی بدولت معاشرے کے مظلوم طبقے نے اپنے آقاؤں اور آباؤ اجداد کے خود ساختہ رسوم و رواج اپنے پاؤں تلے راؤند ڈالے، یہی دعوت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بے قیمت غلام کے دل میں جاگوزی ہوئی اور انہیں بحر ظلمات سے نکال کر ایک روشن ستارہ بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جب ایمان کے شگوفے پھوٹے تو اس کا علم ان کے آقا امیہ بن خلف کو بھی ہو گیا۔ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی دھمکا کر اور کبھی حرص و طمع کا سبز باغ دکھا کر اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے عزم و استقلال میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بدبخت امیہ نے غیظ و غضب سے دوچار ہو کر آپ کو دردناک سزائیں دینے کی ٹھان لی۔ چنانچہ ایک دن اور ایک رات بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد وہ دوپہر کے وقت سخت گرمی کے عالم میں آپ کو صحرا میں لے گیا۔ تپتی ہوئی سخت گرم ریت پر آپ کو پشت کے بل لٹا کر اس نے آپ کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھوا دیا، پھر کہنے لگا، تمہیں ہمیشہ اسی حالت میں رکھا جائے گا حتیٰ کہ تم مر جاؤ یا محمد کا انکار کر کے دوبارہ لات اور عزا کی پرستش کر دو۔ لیکن صبر و عزیمت کے پہاڑ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے صرف ایک ہی صدا سنائی دیتی تھی، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ عرصے تک امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی ظالمانہ طریقے سے سزائیں دیتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن امیہ کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذیت دے رہا تھا۔ آپ نے امیہ سے کہا، اس بیچارے غریب کو اذیت دیتے ہوئے تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک اسے عذاب میں مبتلا رکھو گے؟ امیہ نے جواب دیا کہ تم ہی لوگوں نے اسے خراب کیا ہے، اگر تمہیں اس کا اتنا ہی احساس ہے تو اسے اس مصیبت سے آزاد کرا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میرے پاس تیرے دین پر قائم ایک سیاہ غلام ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور قوی ہے، اس کے بدلے اسے لے لو۔ جب یہ سودا طے پا گیا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ کی غلامی سے چھڑا کر آزاد کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
7 یا 40 اوقیہ سونا دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صبر و استقامت کے پہاڑ، مخلص دل کے مالک اور اسلام کے سچے پیکر تھے۔ آپ دردناک سزاؤں کے مقابلے میں سراپے استقامت رہے۔ آپ کا صبر و ثبات ہی کفار کے لیے غیظ و غضب کا باعث تھا۔ کفار کے ستم کا شکار ہو کر بھی آپ کی زبان پر کلمہ توحید جاری رہا۔ دین حق پر استقامت کی قیمت آپ کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی چکانی پڑتی تو بھی آپ کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ امتحان و آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ آسائش و آرام کی نعمت سے بہرہ مند فرماتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اذیت ناک ماحول اور غلامی کی زنجیروں سے آزادی پا کر باقی ماندہ زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا کو خیر باد کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی تھے۔ اذیت سے 2-4 مسلمان قیدیوں کی رہائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد حیات اور اسلام کا عظیم منہج قرار پائی۔ آپ نے اسلام کو مال اور افراد کے ذریعے سے تقویت باہم پہنچائی۔ جن مسلمان قیدیوں کو آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اپنے مال سے رہائی دلوائی، ان میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ انہوں نے غزوہ بدر اور احد میں شرکت کی اور مارکہ بئر معونہ میں شہادت پائی۔ اسی طرح عبیس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ قریظ بن ربیہ بن حبیب ابن عبد الشمس کی بیوی تھیں۔ زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ ان کا تعلق بنو تیم بن مرہ سے تھا۔ یہ سابقون والاولون میں سے تھیں۔ بلازری نے لکھا ہے کہ یہ بنو زہرہ کی لونڈی تھیں اور اسود بن عبد یاغوس انہیں تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ ہانی نے کہا کہ جن 7 افراد کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آزادی دلائی ان میں ابیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتفاق سے آزادی کے وقت ان کی بصارت متاثر ہوئی تو قریش نے کہا کہ لات اور عزا نے اس کی بصارت چھین لی ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رب کعبہ کی قسم، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لات اور عزا کسی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کھوئی ہوئی بصارت لوٹا دی۔ اس کے علاوہ ایک اور صحابیہ تھیں، نہدیہ اور اس کی بیٹی۔ یہ دونوں بنو عبدالدار قبیلے کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں۔ ان کی مالکہ نے انہیں آٹا پیسنے کا کام سونپا۔ اس دوران وہ کہہ رہی تھی، اللہ کی قسم، میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے گزرتے ہوئے اس کی یہ گفتگو سن لی۔ آپ نے فرمایا، اے عورت، اپنی قسم کو چھوڑ اور انہیں آزاد کر دے۔ وہ کہنے لگی، تمہیں نے انہیں خراب کیا ہے، اب انہیں آزاد کیوں نہیں کرا لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی منہ مانگی قیمت ادا کر کے انہیں آزاد کرا لیا۔ آپ نے ان دونوں سے کہا کہ اس کا آٹا اسے واپس کر دو۔ انہوں نے کہا، اے ابو بکر، کیوں نہ ہم اس کا کام پایہ تکمیل تک پہنچا دیں؟ آپ نے فرمایا، اگر تم ایسا کرنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ اس واقعے سے تمام انسانوں کے درمیان مساوات کا عمدہ درس ملتا ہے۔ طبقاتی فرق کے باوجود ان دونوں عورتوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مساویانہ طرز پر ان کا نام لے کر مخاطب کیا، انہیں سردار یا آقا کے نام سے نہیں پکارا، اور آپ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ ہوا، حالانکہ آپ شرف و عظمت کے مالک اور انہیں نعمت آزادی سے ہمکنار کرنے والے تھے۔ اس واقعے سے اس امر کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی بدولت وہ لونڈیاں کس قدر عظیم اخلاق کی مالک تھیں۔ اگر وہ چاہتی تو آزادی کے بعد اپنی مالکہ کا کام ادھورا چھوڑ دیتی اور آٹے کو اسی حالت میں رہنے دیتی جو ہوا کی نظر ہو کر ضائع ہو جاتا یا پرندوں اور حیوانوں کی غذا بن جاتا، لیکن یہ ان کا حسن اخلاق تھا کہ انہوں نے آزادی پانے کے بعد بھی اپنی سابقہ مالکہ کا کام پورا کر دیا۔ اسی طرح دوستو، بنو مومل قبیلے کی ایک مسلمان لونڈی کا واقعہ بھی شامل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بنو مومل قبیلے کی ایک مسلمان لونڈی کے پاس سے گزرے جس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اذیت دے رہے تھے تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائے۔ جب عمر بن خطاب اس کو مار مار کر تھک گئے تو کہنے لگے، میں نے تمہیں تھکن اور رکتاہٹ کی وجہ سے مارنا چھوڑا ہے۔ وہ لونڈی کہنے لگی، اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں اس حالت میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خرید کر آزاد کر دیا۔ دوستو، یہ تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم کردار کی ایک جھلک۔ آپ نے غلاموں کی اسیری کی بندشیں کھول دیں اور انہیں صعوبتوں سے آزاد کرایا۔
اسی لیے آپ اپنی قوم میں صلہ رحمی، تنگ دستوں، بے کسوں کی داد رسی، مہمان نوازی اور مصیبت زدہ لوگوں کے معاون و مددگار کی حیثیت سے مشہور و معروف تھے۔ آپ ایسی شخصیت کے مالک تھے جس نے عہد جاہلیت میں بھی کبھی اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہ کیا۔ آپ ایسی غمگسار اور خدا ترس طبیعت کے مالک تھے جن کا دل غلاموں اور بدحال لوگوں کی طرف بسیجتا تھا۔ اسلامی شرعی حکم اور ترغیب نے غلاموں کی رہائی کی ترغیب دلائی اور اس پر عظیم اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ اس شرعی حکم اور ترغیب کے نزول سے پہلے ہی آپ نے اپنے مال کا بڑا حصہ اسیروں کی رہائی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ کفار مکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خصلت پر دانتوں میں انگلی دباتے تھے کہ وہ ان مجبور اور بے کس افراد پر اس قدر مال کیوں لٹاتے ہیں جن کا بظاہر کوئی فائدہ دکھائی نہ دیتا تھا، جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں یہ غلام ان کے 9 مسلم دینی بھائی تھے۔ ان میں سے ادنا ترین غلام بھی ان کے نزدیک اس زمین کے تمام مشرکوں اور طاغوتوں سے زیادہ قیمتی تھا۔ انہیں تعمیری نظریات اور اعلیٰ بنیادوں پر مملکت توحید اور اسلام کی بے مثال تہذیب کا قیام عمل میں آیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس عمل سے دنیاوی شرف و جاہ کے طالب نہ تھے، بلکہ آپ کا ممتاع نظر محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول تھا۔ ایک دن آپ کے والد ابو قحافہ نے کہا، اے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ تم ضعیف اور کمزور غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہو۔ اگر تم ان کمزور غلاموں کی بجائے طاقتور غلاموں کو آزادی سے ہمکنار کرو تو وہ تمہارے دستے بازو بنے اور آڑے وقت میں تمہارے کام آئیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ابا جان، میں تو یہ عمل محض اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہوں۔ ایسی باعظمت شخصیت کے بارے میں قرآن پاک کے ان الفاظ میں نازل ہونا کوئی تعجب انگیز بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا، پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا اور اس نے نیک بات کی، تصدیق کی، اسے یقیناً ہم ان قریب راحت کی منزل کا اہل بنا دیں گے۔ اور جس نے کنجوسی کی اور بے پرواہ رہا اور نیک بات کو جھٹلایا تو اسے ہم کٹھن منزل کی ڈھیل دیں گے، اور جب وہ دوزخ میں گرے گا تو اسے اس کا مال کوئی فائدہ نہ دے گا۔ بے شک ہدایت دینا ہمارے ہی ذمے ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ بالآخر میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے، اس میں وہی داخل ہوگا جو نہایت بدبخت ہوگا، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بڑا متقی اس سے ضرور دور رکھا جائے گا جو پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں، جس کا بدلہ اسے دیا جائے، بلکہ صرف اپنے رب برتر کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ اس سے جلد راضی ہوگا۔ ناظرین، یقیناً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں سب سے بڑھ کر انفاقر تھے۔ قرون اولیٰ کی اسلامی جماعت کے افراد کا آپس میں اس طرح کا مضبوط رشتہ ان کی انتہائی عظمت و رفت اور جود و کرم پر دلالت کرتا ہے۔ یہی آزاد کردہ غلام اسلامی فکر و عقیدے کے حامل بن کر ایسا گروہ ثابت ہوئے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اسلام کی تبلیغ، دفاع اور جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انہیں آزادی سے ہمکنار کرنا عظمت اسلام اور ان کی بلندی کردار کی عظیم مثال ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسی ہی عمدہ صفات اور بلند عزائم کے افراد کی اشد ضرورت ہے جو سیرت صدیق کا احیاء اور عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے معاشرے میں اخوت و یگانگت اور ابنائے امت کے درمیان عظیم تعلقات کو فروغ دیں، جنہیں نیست و نابود کرنا ادائی اسلام کا بڑا مقصد بن چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔